اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو جو کہ جناب ارشاد بھٹی صاحب نے لیا ہے وہ یوٹیوب پر منظر عام پر آیا۔ مرزا صاحب کا یہ 103 دن کی گرفتاری کے بعد ان کا پہلا انٹرویو تھا۔ مرزا محمد علی صاحب کو ایک نہ ایک دن باہر آنا ہی تھا، کیونکہ ان کے اوپر جو کیس کیا گیا تھا وہ یقیناً ایک انتہائی کمزور اور انتہائی ایک جھوٹا کیس تھا۔ انہیں باہر آنا ہی تھا اور ان کی شخصیت جو ہے مرزا صاحب کی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بھی ہزارہا بلکہ لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے مخالفین بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں۔ لیکن چونکہ کیس بہت ہی کمزور تھا، لہذا انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آج نہیں تو کل جیل سے واپس آئیں گے، اور الحمدللہ کہ وہ باہر آئے، کیونکہ ابھی ان کا کیس چلے گا۔ بہرحال اصل بات یہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو جیل کی صورتحال بتائی، جو ایک واقعہ انہوں نے بتایا بشپ صاحب کا، جو اسی طرح توہین رسالت کے غلط الزام میں قید تھے، اور 13.5 سال انہوں نے بے گناہ وہاں گزارے، یہاں تک کہ جن جج صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا انہوں نے یہ اقرار کیا کہ بشپ صاحب کے اوپر یہ الزام ثابت نہیں ہوا تھا، اور انہیں باقاعدہ وہاں آ کر بشپ صاحب سے معذرت کی۔ یہ انتہائی المیہ در المیہ ہے۔ بہرحال اب وہ اللہ میاں کو پیارے بھی ہو چکے ہیں، دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال یہ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا
حساب کتاب ہونا ہے۔ جنت اور دوزخ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہیں۔ اصل المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو صورتحال بیان کی ہے وہاں کے جیل کے جو جس کو چکی کہا جاتا ہے کہ کمرے، ایک ایک کمرے میں، اب انجینئر صاحب کو تو ایک 10x12 کا کمرہ ملا ہوا تھا جس میں وہ تھے، اس طرح رشد صاحب کو بھی ایک کمرہ تھا اور ان کے پاس ٹی وی وغیرہ کی بھی سہولت تھی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی چھوٹے سے کمرے میں جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے کہ 9 افراد کو رکھا جاتا ہے، 8 یا 9 افراد 10x12 کے چھوٹے سے کمرے میں ہوتے ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب کو تو پوچھنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ الحمدللہ تھے۔ میری جو سوچ ہے وہ ساری کی ساری ان لوگوں کی طرف جاتی ہے جو اس قسم کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد اس طرح جیل میں سڑ رہے ہوں گے اور جیتے جی مر رہے ہوں گے۔ ہم اس بات کا تصور کریں کہ ہمیں اگر ایک رات بھی اس قسم کی گزارنی پڑے تو ہم پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ اور یقیناً یہ جو لاکھوں لوگ قید ہوتے ہیں اس میں اگر کچھ نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، عام آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی داد رسی کہیں نہیں ہے۔ ہمارے اس وطن میں صرف اور صرف طاقت کی حکمرانی ہے، بڑے لوگوں کی حکمرانی ہے۔ عام فرد جس طرح اس ملک میں پس رہا ہے اس کی داد رسی کون کرے گا؟ یہ بات کاش کوئی سوچے، اس پہ غور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناانصافیوں سے بچا کر رکھے۔ اب ان المیے پر چیخ چیخ کر رونے کو دل کرتا ہے۔ کاش کہ اس ملک میں انسان کو انسان سمجھا جائے۔
اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے، کیونکہ یہی وہ ناانصافیاں ہیں، یہی ہماری وہ بدعمالیاں ہیں جن سے ہم آج زوال سے زوال تر کی پوزیشن میں اترتے جا رہے ہیں۔